وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں نئی ایپیسوڈ لے کے، تو آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فا پس ویل تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، لام حرف جر ہے اور الذین مجرور، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون جو ہے وہ لکھتے ہیں، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہوگا، فعل مضارع ہے۔ یکتبون وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ الکتابہ، الکتاب یعنی وہ خاص کتاب یعنی توریت، بِأَيْدِيهِمْ بی ساتھ، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، خاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، خود لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشترو کیوں لکھتے ہیں؟ لیشترو تاکہ وہ حاصل کر لیں، مول لے لیں، شین را واو اس کا روٹ ورڈ ہے، لیشترو تاکہ وہ لے لیں، بھی اس سے ثمنن قلیلا، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی قیمت کیوں کہا؟ قیمت تو بہت لیتے ہوں گے، لیکن دنیا میں جو بھی چیز آ جائے وہ دنیا کی قیمت جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ فویل لہم، فا پس ویل تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما من اور ما یعنی اس سے جو کتبت انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل اور خرابی ہے، تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اتنا زبردست لفظ ہے یہ ویل جو ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے، بہت 4 مرتبہ بلکہ، تو بڑی اس میں ڈرنے کی بات ہے کہ کتنے
زبردست الفاظ اللہ نے استعمال کیا ہے یہ مما یکسبون جو وہ کمائی کرتے ہیں. وقالو اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہم کو، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوئے گی ہم کو النارو آگ، الا سوائے ایامن دن، یوم کی جمع ہے ایام، معدودہ تن گنے ہوئے، چند یعنی کہ معدود جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب چند کے ہوتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بتا دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد کوئی وعدہ، فلن پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے وعدے کا اپنے عہد کا. ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں، تعلمون تم جانتے، بلا ہاں کیوں نہیں، من کسبا، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ من کسبا سیئاتن، جس نے کمایا کوئی برائی، سیئاتن کوئی برائی، و اور احاطت گھیر لیا، بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، تو اس کا کیا انجام ہے، فاولئک بس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ میں جانے والے، آگ میں رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالام دال جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے، خالدون اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ بہت مرتبہ آ چکا ہے لفظ. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنت میں رہنے والے یا جنت میں جانے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. تو یہ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا. بھائی ہم سمجھتے ہیں اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے اس میں دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، ان کے اندر جو خرابیاں آ گئی تھیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کی کیا کیا طریقے تھے ان کے، کہ جن کی وجہ سے انہوں نے نقصان بھی اٹھایا، برائیوں میں بھی پڑے. اور جو اس سے پہلی والی آیت تھی اس میں یہ تھی کہ جو امی لوگ ہیں ان کے جو کتاب کو نہیں جانتے وہ صرف اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں اور اپنے گمان سے کام لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. یعنی بائبل میں یہ ہوا ہے کہ ان کے جو احبار اور علماء تھے جن کو کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اوپینین اس کے اندر لکھ لیے، پھر جو حالات پیش آتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے اس کے اندر، جو نبیوں کے ساتھ وہ کرتے تھے وہ کر لیتے تھے، اور اپنی مرضی سے بدل بھی دیا کرتے تھے نبیوں کی زندگیوں کو اور کچھ کو. تو اس طرح سے بہت ساری تحریف اس کے اندر ہو گئی، اور مگر چل ہو گئی، لیکن ان کا جو خاص جرم تھا وہ کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی اب اس کے اوپر تم ایسا ہی یقین کرو جیسے یہ گویا اللہ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا اس کو، لیکن وہ بھی اتنا سیکریٹ بنا دیا گیا. علماء جیسے ہے کہ علماء تو وہ جو ہیں وہ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے، اب چاہے وہ غلطی ہو، لیکن چونکہ علماء نے لکھ دیا ہے، علماء نے کہہ دیا، تو انہوں نے گویا ان کا رتبہ جو ہے وہ اللہ کے برابر کر دیا تھا. اور کیوں کر دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو یہی سکھایا گیا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یقولون ھذا من عند اللہ، اور وہ کیوں ایسی چینج لاتے تھے اس میں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے دنیا کی تھوڑی قیمت مول لے لیں، یعنی اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، جہاں سے بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ پیسے لے کے
اور فتویٰ غلط دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ لوگ فیصلہ کرانے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے جب قسم دے کر پوچھا تو پھر اس عالم نے کہا کہ اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں آپ کو نہ بتاتا. اور قسم دے کے جب پوچھا تو کہا ہاں ہماری کتاب میں بھی زنا کی سزا رجم ہے، لیکن وہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہوا یہ کہ ہمارے ہاں جب کوئی امیر آدمی یہ جرم کرتا تھا تو ہم اس کو سزا نہیں دیتے تھے کیونکہ ہمارے پر ان کا بڑا پریشر تھا، اور جو کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو ہم اس کو رجم کرتے تھے. تو پھر غریبوں نے جو ہے بہت زیادہ شور مچایا، بہت زیادہ انہوں نے جب بغاوت کری تو پھر ہم نے اپنی کتاب میں جو ہے یہ لکھ دیا کہ بھئی یہ جو ہے اس کی سزا بس یہ ہے کہ منہ کالا کراؤ، گدھے پہ سواری کرو اور ان کو برا کہا جائے. بس یہ سزا انہوں نے اس کے اندر لکھ دی، اور یہی سزا انہوں نے کہا ہم اب یہی سزا سب کو دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثمناً قلیلا، دنیا میں اگر کسی کو $1 ملین بھی مل جائے نا تو وہ دراصل بہت ہی کم قیمت ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو جنت ہے، جو آخرت ہے، اس کے تو بہت فائدے ہیں، انفائنائٹ فائدے ہیں. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی انگلی پانی میں ڈبوئے اور اس کی انگلی میں جو پانی لگ جائے. کوئی نہر بہہ رہی ہے وہ آخرت ہے، اور اس میں انگلی میں پانی، اس پانی میں انگلی ڈبوئے تو پتہ چلے کہ وہ پانی جو انگلی میں لگا وہ دنیا ہے. سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور دے. تو کہا کہ وہ تو جو ہے اس دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور کہا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل ہے، تباہی ہے. دیکھیں پہلے بھی آیا ہے ویل ہے، اور پھر دوبارہ آیا ہے ویل ہے ان کے لیے. ایک تو کس کے لیے ویل ہے؟ جو لکھتے ہیں ایسے فیصلے، ایسی چیزیں اپنی کتابوں میں. اور کیا کہا کہ ویل لہم مما کسبت ایدیہم، تو ان کے لیے بھی ویل ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے کہ جو وہ کماتے ہیں. تو ویل جو ہے دراصل الفاظ میں تو یہ ہے کہ بہت خرابی ہے، بہت بربادی ہے، بہت تباہی ہے، ہر قسم کا نقصان اس کے اندر آ جاتا ہے. اور آخرت کے اگر اس کے معنی لیے جائیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کہ جس میں اگر کوئی چیز گرائی جائے تو وہ 40 سال بعد تہ میں پہنچے گی، اتنی گہری وہ وادی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کتنی تباہی ہے ان کے لیے کہ جو لکھتے ہیں اللہ کے قانون ہے اس کے خلاف لکھتے ہیں اور اس کے بدلے کمائیاں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے چینج کرتے ہیں. تو ان کے لیے بڑی تباہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر دوسرا اب یہ بات جو ہے نا یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہماری کتاب میں تو قرآن مجید میں تو کوئی نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. علماء پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری، جیسے توریت کی ذمہ داری ان کے علماء پہ رکھی گئی تھی حفاظت کی. تو اس میں کوئی چیز داخل تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہمارے ہاں امیین ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں کتاب، جن کو کتاب کا علم ہی نہیں ہے، وہ صرف مولوی کے پاس جاتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ اسے زیادہ علم رکھتا ہے، اور پھر اس کو علم ہو کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے مگر وہ غلط بتائے. اس کو خوش کرنے کے لیے، اس بندے کو خوش کرنے کے لیے، یا اس سے اس کو پیسے ملنے کی امید ہو اور وہ پیسے بلکہ دیتا بھی ہو کہ میری مرضی کا فتویٰ دو، تو اگر وہ غلط فتویٰ دیتا ہے
تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ویل ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور خرابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم علم حاصل کریں۔ ہم جو ہے امان، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس کے اندر کہ امیون، ہم بھی امیون ہیں۔ ہم کیسے امیون ہیں؟ اس لیے کہ ہم امی ہیں، ویسے تو ہم امی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، ہم تو بہت سی زبانیں بھی جانتے ہیں، ہم تو انگلش بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، پنجابی بھی جانتے ہیں، ہم تو جرمن بھی جانتے ہیں، ہم تو دوسری زبانیں بھی، ہم تو کیا کہتے ہیں اسپینش بھی جانتے ہیں، ہم تو کتنی زبانیں جانتے ہیں، لیکن ہم امی ہیں قرآن کے لیے، اس لیے کہ ہم قرآن کی زبان نہیں جانتے، ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے آپ کو امی رکھ لیا اور ہم نے یہ اتنی بڑی چیز دنیا میں زندگی گزارنے کی، اس کو ہم نے کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھانا ہے کہ قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو تو ہم نے بڑا آسان نازل کیا ہے، پڑھنے کے لیے کوئی ہے کہ جو اسے نصیحت پکڑے؟ تو قرآن جو ہے اس میں ہمیں اپنا دل لگانا ہوگا، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور کام ہمارے علماء کر گئے ہیں تفسیروں کا، ہمیں وہ پڑھنی ہوگی اور وہ سمجھنی ہوگی، تاکہ ہم جو ہیں وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور بات بنی اسرائیل کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر بس چند دن۔ یعنی اب یہ ان کے جو بلیف تھے وہ یہ بلیف تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولادیں ہیں اور ہم اللہ کے چوزن بندے ہیں، خاص بندے ہیں، تو ہم اگر گناہ کریں گے تو جتنے بھی ہم گناہ کر جائیں تو پھر ہمیں تو بس تھوڑے دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر ہم نکل آئیں گے اس سے۔ تو یہ جو ہے نا مانیہ، یہ جو آرزویں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے؟ کہاں سے یہ بات آ گئی؟ کس نے یہ بات بتائی تم کو؟ اللہ نے تو نہیں کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جس نے بھی برائیاں کمائیں اور ایسی برائیاں کمائیں کہ گھر گیا وہ اس میں، تو پھر وہ جو ہے یعنی اس نے توبہ بھی نہیں کی اور وہ مستقل اسی کے اندر جو ہے پڑا رہا برائیوں میں، ساری زندگی میں تمام برائیاں، تمام ہو یا کم ہو، لیکن برائیوں میں اس کی زندگی گزری، کبھی یاد ہی نہیں آیا اس کو اللہ، اور کبھی توبہ بھی نہیں کی، تو کہا کہ ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے۔ آگ کا لفظ بہت خطرناک ہے، فوراً تصور کر دیں وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے وہ کتنی سخت ہوگی، اور پھر وہ اس میں ایک دو دن نہیں رہیں گے جیسے وہ کہتے تھے کہ چند دن رہیں گے، انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی، جس میں موت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا اب تک گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو ابھی تو ہم کہتے ہیں بھئی چلو مر گیا تو اپنی زندگی ختم کر لو، ساری مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں ختم، بس زہر کا انجیکشن لگا لو، ہے نا؟ یہی ہے نا انسان جو ہے، یہ تو بڑا ایشو چلا تھا نا کہ بھئی جو لوگ بہت بیمار، بہت تکلیف میں ہیں تو ان کو زہر کا انجیکشن دے دینا چاہیے تاکہ ان کی تکلیف کم ہو جائے۔ تو دنیا کی تکلیفیں تو ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت جو ہے وہ تو کبھی ختم ہی نہ ہونے والی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ایمان لائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آخری دین تو یہی ہے، اس کے بعد تو کوئی دین آئے گا ہی نہیں،
تو یہ یہودیوں سے بھی کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے بھی کہا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان تمام ایمان کی جو ہماری شقیں ہیں ان پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی نیک کریں گے، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں دہراتے ہیں، بار بار یہ آیت آتی ہے قرآن مجید میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے اور صرف عمل صالح کافی نہیں ہے، یعنی دونوں شرطیں ہیں، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں، دونوں چاہیے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، پھر ہم سے برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ظاہر انسان ہے، بہت خطائیں کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے، توبہ، کہ ہم توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے لیے بھی ہمیں یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی پریسٹ کے پاس جانا ہے، کسی مولوی کے پاس جا کے کہنا، نہیں، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کے آگے جھک جائے اور معافی مانگ لے، رو رو کے اس کے آگے گریہ گزاری کر کے، وہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ اس میں مزے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس دائمی اور ابدی جنت میں لے جائے، اور ہم سے ایسے صالح اعمال کروا لے کہ جن سے وہ راضی ہو جائے، اور جب ہم جائیں اس کے پاس تو ہم راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔